اے اللہ اپنے بندوں پر کرم فرما، اس سرزمین کو آفتوں اور مصیبتوں سے بچا، اہل وطن کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ گزشتہ دنوں ملک بھر میں سیلابی ریلوں اور کلاؤڈ برسٹ نے سینکڑوں زندگیاں نگل لی ہیں، سینکڑوں گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں، مگر ابھی قوم اس صدمے سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ ایک بار پھر بارشوں کا ہولناک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ زمین سیلابی پانی سے لرز رہی ہے، ندی نالے بھر گئے ہیں اور ہر طرف خوف اور بے بسی کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جو نہ صرف دل دہلا دینے والے ہیں بلکہ ہمارے سامنے یہ سوال بھی رکھتا ہے کہ آخر کب تک ہم قدرتی آفات کے سامنے یوں بے بس رہیں گے۔ مونسون کے اس برساتی موسم نے پاکستان کے مختلف حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں تمام حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق ٹائم نیوز، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، ملک میں مانسون سیزن کا ایک اور طاقتور اسپیل شروع ہو چکا ہے اور اس نے آغاز میں ہی اپنی تباہ کن طاقت دکھا دی ہے۔ سوابی میں بادل پھٹنے کے ہولناک واقعے نے انسانی جانوں، گھروں اور سڑکوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق سوابی کے علاقے میں اچانک بادل پھٹنے کے نتیجے میں درجنوں گھر پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ شہری جان بچانے کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ 70 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ کم از کم 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور خدشہ ہے کہ یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائیڈنگ نے سب کچھ تہس نہس کر دیا ہے۔ کئی مکانوں کی چھتیں گر گئیں، خواتین اور بچے سمیت 4 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نصر اللہ خان نے تصدیق کی ہے کہ دالواڑی گاؤں میں کلاؤڈ برسٹ نے گھروں کے ساتھ ساتھ رابطہ سڑکیں بھی تباہ کر دی ہیں۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ نے بتایا کہ سوابی میں پھنسے ہوئے خاندانوں کو ریسکیو کرنے کے لیے لائف جیکٹس، ریسیوں اور دیگر اہم سامان کا انتظام کیا ہے۔ 50 بچوں اور متعدد خواتین کو نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر سال بارشوں کے بعد ہم یہی مناظر کیوں دیکھتے ہیں؟ ناظرین، ایک اور سوال بھی یہاں اہم ہے کہ اتنی بڑی آفت کے مقابلے میں عام شہری کتنی دیر اپنی مدد آپ کے تحت مقابلہ کر سکتے ہیں؟ گدون کے اسٹیفا موڑ پر کئی لوگ سیلابی ریلے میں پھنسے رہے، ان کے پاس نہ کھانے پینے کا سامان تھا اور نہ کوئی فوری مدد۔ امداد کے منتظر یہ لوگ صرف دعاؤں کے سہارے کھڑے رہے۔ جہانگیر روڈ، انبار اور کنڈا موڑ پر ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا۔ توڑ ڈھیر میں ایک نجی اسکول کی دیوار گر گئی جبکہ ایک وین مکمل طور پر چھت تک پانی میں ڈوبی رہی۔ یہ منظر کسی خوفناک فلم کی سین کی طرح تھا، مگر بدقسمتی سے یہ حقیقت ہے اور حقیقت بھی پاکستان کی ہے۔ نوشہرہ کے علاقے میں ایک پرانا مکان بارش کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکا اور چھت گرنے سے میاں بیوی کی جانیں موقع پر ہی ضائع ہو گئی۔ یہ صرف ایک خاندان نہیں، یہ درجنوں ایسے خاندانوں کی کہانیاں ہیں جن کی خوشیاں بارش کے ان ریلوں کی نظر ہو چکی ہیں۔ پشاور بھی بارش کی تباہ کاریوں سے نہ بچ سکا۔ یونیورسٹی روڈ، کوہاٹ روڈ، قصہ خوانی بازار اور رام داس بازار میں برساتی نیلے ابل پڑے ہیں۔ پانی نے سڑکوں کو جھیل میں بدل دیا ہے، شہری گھنٹوں کیچڑ اور پانی میں پھنسے رہے۔ سوات کے مینگورہ شہر کے بالائی علاقے بھی مسلسل بارش کے بعد طغیانی کی زد میں رہے۔ ہری پور کی اگر بات کریں تو کھولیا بالا کا برساتی نیلا اچانک بڑے ریلے میں بدل چکا تھا۔ ہری پور کو ایبٹ آباد سے کاٹ کر رکھ دیا۔ شاہراہ کراکرم مکمل طور پر بند ہو گئی، ٹریفک معطل، لوگ رستوں میں پھنس گئے، کئی مقامات پر مضبوط درخت بھی جڑ سے اکھڑ گئے۔ سوات میں انتظامیہ کے مطابق 400 مکانات اور 124 تعلیمی ادارے متاثر ہوئے۔ 3 اسکول مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ 15 اگست کے کلاؤڈ برسٹ کے بعد صرف سوات میں 22 افراد جاں بحق ہوئے۔ کئی علاقوں میں 4 روز سے بجلی مکمل غائب ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں، کھانے کی کوئی اشیاء موجود نہیں ہے۔ سوات کی وادی اس وقت بارشوں اور سیلابی ریلوں کی زد میں ہے، ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں، مکانات بہہ چکے ہیں، سڑکیں بند ہو گئی ہیں، کئی خاندان اپنی چھتوں پر پناہ کے لیے مجبور ہو چکے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جس نے ثابت کیا کہ حاضر دماغی اور زبردست قیادت کسی بڑے سہنے کو بھی ٹال سکتی ہے۔ یہ واقعہ سوات کے ایک سرکاری اسکول میں پیش آیا۔ وہاں کے پرنسپل نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نہ صرف اپنا فرض نبھایا بلکہ اپنی بہادری سے سب کو حیران بھی کر دیا۔ اچانک جب علاقے میں خوفناک سیلابی ریلا آیا، اسکول کی عمارت بھی براہ راست خطرے میں آ گئی۔ پانی تیزی سے بڑھ رہا تھا اور لمحہ بلمحہ یہ خدشہ بڑھ رہا تھا کہ عمارت کسی وقت بھی ڈھا سکتی ہے۔ اسکول میں اس وقت 936 معصوم بچے موجود تھے جن کی زندگیاں ایک پل میں کسی بڑے حادثے کو کس نظر ہو سکتی تھی۔
یہ وہ لمحہ تھا جب پرنسپل نے گھبراہٹ یا انتظار کے بجائے فوری فیصلہ کیا۔ انہوں نے تدبیر اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اساتذہ اور سینئر طلباء کو ساتھ ملا کر بچوں کو ایک ایک کر کے محفوظ مقام کی طرف منتقل کرنا شروع کیا۔ ہنگامی صورتحال میں سینکڑوں بچوں کو سنبھالنا، انہیں خوفزدہ ہونے سے بچانا اور ساتھ ساتھ نکاسی کے راستے تلاش کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، مگر پرنسپل نے یہ سب اس مہارت اور تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ چند منٹوں کے اندر اندر وہ تمام 936 بچے سیلابی ریلے سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر پرنسپل لمحے بھر کو بھی ہچکچاتا یا تاخیر کرتا تو خدا نہ کرے یہ واقعہ پاکستان کے سب سے بڑے سانحات میں شامل ہو سکتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آفات کے وقت قیادت اور حاضر دماغی کتنی بڑی نجات دہندہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جہاں حکومت اور ادارے اکثر دیر سے پہنچتے ہیں، وہاں ایک فرد کا صحیح فیصلہ پورے معاشرے کے مستقبل کو محفوظ بنا سکتا ہے اور کئی جانیں بچا سکتا ہے۔ ادھر پنجاب میں بھی بارشوں سے محفوظ نہ رہا، ملتان میں شاہراہیں تالاب بن گئیں، مری میں گلیاں اور بازار ڈوب گئے۔ کلر کہار، وہاڑی اور ڈیرہ غازی خان میں بارش کے بعد نشیبی علاقے زیریاب آ چکے ہیں۔ کوہ سلیمان پر ہر طرف سیلابی مناظر ہیں۔ ملتان، جنگ، کبیروالا میں بارش سے موسم خوشگوار تو ہوا، جبکہ چکوال شہر اور گرد و نواح میں وقفے وقفے سے موسلادھار بارشوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ 3 گھنٹوں سے وقفے وقفے سے جاری موسلادھار بارشوں کے باعث چکوال شہر کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر چکے ہیں، جبکہ کلر کہار کی بات کریں تو وہاں بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ ناظرین، NDMA نے خبردار کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بادل پھٹنے کے امکانات ہیں۔ شہریوں اور سیاحوں کو دریا کے کنارے سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ اسپیل 23 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران کراچی سمیت ملک کے کئی حصوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں سیلاب سے متاثر علاقوں میں سڑکوں اور پلوں کی بحالی کا کام جاری ہے۔ مرکزی شاہراہ نیلم سے توہاڑ تک روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں اب تک 660 اموات رپورٹ ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ یعنی 392 اموات صرف خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئیں۔ پنجاب میں 164، سندھ میں 29، بلوچستان میں 20، گلگت بلتستان میں 32، آزاد کشمیر میں 15 اور اسلام آباد میں 8 اموات رپورٹ ہوئیں۔ یہ محض اعداد و شمار نہیں ہے بلکہ یہ انسانی المیہ ہے۔ ناظرین، یہ وقت ہے کہ ہم بطور قوم سوچیں کہ قدرتی آفت تو آتی ہے، مگر کیا ہماری تیاری اتنی کمزور ہے؟ کیا ہم ہر سال یہی منظر دیکھتے رہیں گے؟ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جانیں بچاتے پھریں گے اور ریسکیو ٹیمیں محدود وسائل کے ساتھ جنگ لڑتی رہیں گی۔ آئے مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ رحم فرما، اے اللہ اس سرزمین کو اپنی رحمت سے سیراب فرما اور اس آفت سے ہم سب کو محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ملک پاکستان کی اس وقت کی نازک صورتحال۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق ٹائم نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔